السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بزم تھانوی پر۔ ناظرین، آج ہم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رشید، دارالعلوم دیوبند کے محدث شہیر اور استاذ الاساتذہ حضرت العلام شیخ قمر الدین صاحب گورکھپوری نور اللہ مرقدہ کے حالات زندگی اور مکمل بایوگرافی آپ کے پیش خدمت کر رہے ہیں۔ نام و نسب: آپ کا نام قمر الدین بن حاجی بشیر الدین مرحوم گورکھپوری ہے۔ ولادت: آپ کی پیدائش 2 فروری 1938 میں گورکھپور کے قصبہ بڑھال گنج میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت: آپ کے والد محترم دینی مزاج کے انسان تھے، اس لیے اپنے فرزند کو دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل فرمایا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت مولانا صفی اللہ صاحب رحمہ اللہ سے پائی۔ بعدہ مدرسہ احیاء العلوم مبارکپور میں داخلہ لے کر 1 سال پڑھا، پھر شرقی یوپی کے مشہور درسگاہ دارالعلوم مئو میں داخلہ لیا اور ایک حد تک درس نظامی کے مراحل طے فرمائے۔ اس کے بعد باقی ماندہ نصاب تعلیم کی تکمیل کے لیے دیوبند تشریف لائے۔ 1374 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور تقریباً 4 سال یہاں رہ کر یہاں کے ماہرین فن اور مشاہیر علماء اعظام سے اکتساب فیض فرمایا اور 1377 ہجری میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ دورہ حدیث کے خاص اساتذہ: آپ نے بخاری شریف حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب سے پڑھی، پھر حضرت مدنی کی وفات کے بعد بخاری شریف کا مابقی حصہ حضرت شیخ فخر الدین مراد آبادی سے پڑھا اور مسلم شریف حضرت علامہ مولانا ابراہیم بلیاوی صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی اور باقی کتب حدیث اس وقت کے مشائخ دارالعلوم سے پڑھی۔ تدریس خدمات: آپ دوران تعلیم حضرت علامہ بلیاوی کے خادم خاص تھے، لہذا فراغت کے بعد حضرت ہی کے حکم سے مدرسہ عبدالرب دہلی میں تدریس کا آغاز فرمایا۔ وہاں کم و بیش 8 سال تدریس خدمات انجام دی اور مؤخر کتابیں آپ سے متعلق رہیں۔ خاص کر وہاں آپ نے بخاری شریف کا درس بھی دیا اور دہلی کی ایک جامع مسجد میں تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی جاری رکھا، جس میں کثرت کے ساتھ عوام الناس کی شرکت رہی۔ 1966 میں علامہ بلیاوی ہی کے توسط سے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں تقرر ہوا اور مختلف علوم و فنون کی کتابیں آپ نے پڑھائیں، خاص کر مسلم شریف، بیضاوی شریف، ہدایہ ثالث وغیرہ آپ کے زیر درس رہیں۔ اور حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی کی وفات کے بعد بخاری شریف جلد ثانی کا درس آپ سے متعلق ہے۔ نصف صدی سے زائد عرصے سے آپ دارالعلوم کی مسرد تدریس کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی ایک قابل رشک خصوصیت ہے کہ اس وقت دارالعلوم کے 95% اساتذہ آپ کے تلامذہ ہیں۔ بیت و سلوک: منازل سلوک طے کرنے کے لیے علامہ بلیاوی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے پاس بھیجا اور ایک رقعہ تحریر فرمایا کہ جو کچھ علوم ظاہری دینا تھا وہ میں نے دے دیا، اب علوم باطنی اور تزکیہ نفس کے لیے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں اور میں اس سلسلے میں کوئی سفارش بھی نہیں کرتا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس پر مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ بھی تو ایک سفارش ہے، پھر بیعت فرما لیا۔ آپ کی نیک طبیعت اور اخلاق کریمانہ اور کثر نفسی کی بنا پر چند دنوں ہی میں آپ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے منظور نظر بن گئے اور ایک دن بڑی محبت میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بیعت ہو تو تم بھی شامل ہو جایا کرو۔ پھر حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بعد حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابراء الحق صاحب ہردوئی سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا اور بہت جلد منازل سلوک طے فرماتے ہوئے اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کو علامہ بلیاوی، حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی اور حضرت مولانا محمود صاحب خلیفہ حضرت مدنی سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ دعوتی و اصلاحی سرگرمیاں: آپ دعوت و اصلاح اور تبلیغ و ارشاد کی غرض سے ملک و بیرون ملک کے اسفار فرماتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ انگلینڈ بھی تشریف لے گئے اور کئی سالوں سے رمضان کے اخیر عشرے میں مسجد ہاشم آمبور میں اعتکاف فرماتے ہیں اور دل پذیر نصیحت اور حضرات اکابر کے واقعات سناتے رہتے ہیں اور ان من الشعر لحکمۃ کے مصداق اشعار سے مزین مواعظ حسنہ سے شہر و بیرون شہر کے سینکڑوں افراد کو مستفیض فرماتے ہیں۔ نیز دارالعلوم دیوبند کی مسجد طیب میں تقریباً 2 دہائیوں سے زائد سے بعد نماز عصر آپ کی وعظ و نصیحت کی مجلس منعقد ہوتی ہے، جس میں طلبہ دارالعلوم کا بڑا مجمع شریک ہو کر آپ سے استفادہ کرتا رہتا ہے۔ مگر ان سب فضل و کمال کے باوجود آپ سراپا تواضع، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ کے حقیقی مصداق ہیں۔ تصنیفات: حضرت والا کی کوئی مستقل تصنیف بندے کے علم میں نہیں آ سکی ہے، البتہ آمبور تمل ناڈو کی جامع مسجد ہاشم میں جو بیان فرمایا ہے اسے جمع کر کے جواہرات قمر نام سے کئی جلدوں میں کتاب آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر امت مسلمہ پر بئی ہمہ فیوض و برکات قائم و دائم رکھے۔ لیکن یہ تحریر اور یہ حالات حضرت کے اس وقت لکھے گئے تھے جب حضرت بقید حیات تھے، اب حضرت انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہم خردوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔